ہم نے دیکھا کہ حکومت ملی تو ان کو اتنا بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا کہ اس کے اوپر تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب بتائیے وہ ڈالر تو چھاپ کے نہیں آ سکتے تھے, ملکی کرنسی تو آپ چھاپ کے پھر بھی چلے انفلیشن کر لیتے ہیں, مگر آپ اپنی یا لوکل بینک سے بورو کر لیتے ہیں. اب ڈالرز کے لیے تو آپ کو باہر کیف جو ہے کوئی ایسا انتظام نہیں تھا. اب اس حکومت کو ٹھیک ہے بہت تنقید کا سامنا ہے کہ جی ایک دم اتنا ڈیپریشیٹ کر دیا, مگر یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ کیا واقع ہی جو 8-9 بلین ڈالر ہم نے محض اپنے قومی خزانے سے صرف اس کی سٹیبلائزیشن کے لیے رکھے, اس کی بجائے اگر ہم ایکسپورٹس کی طرف توجہ دیتے, اگر ہم اپنی ریمیٹنس کی طرف توجہ دیتے. اگر آپ کا مطلب پچھلی حکومت ذمہ دار ہے؟ نہیں دیکھیں آپ کو, لیکن اگر وہ پچھلی حکومت دوبارہ آ جاتی جی تو آپ کا خیال ہے کہ پھر بھی یہ ہو جاتا ہے؟ جی بالکل ہوتا. دیکھیے آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے سال 15.25 بلین ڈالر تو پاکستان سے صرف باہر گیا. اگر آپ کی 20 بلین کی آئی بھی ہو ریمیٹنس تو نیٹ تو 5 بچا, اور آپ کا صرف اور صرف ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اگر 28 بلین ڈالر کا ہو. باہر آپ نے جو اپنے قرضے پے کرنے ہیں وہ بھی سر پہ آ رہے ہوں. انہوں نے صرف چال یہ چلی کہ جتنی میچورٹیز ڈیٹ تھی وہ انہیں پتا تھا کہ وہ ہمارے وقت میں نہیں آنی, اور یہ بھی کہ اگلے وقت میں ہم نے آنا نہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آج انفلیشن ریٹ جو ہے ان کے زمانے میں 3 سمتنگ تھا, آج جو ہے وہ 9% ہے, 9.4 ہے. اس کے ذمہ دار یہ ہیں یا یہ بھی ہم پیچھے والوں پہ ڈالتے ہیں؟ دیکھیں نا, میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو لیگسی ہوتی ہے اس کا پتہ اس زمانے میں آپ کو اس لیے کم لگتا ہے کہ آپ ایک روٹین یہ رکھتے ہیں کہ جی ہم نے ہر چیز جو ہے مصنوعی رکھنی ہے. اب جب آپ ہر چیز مصنوعی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وقتی طور پہ تو آپ لوگوں کو ایک خوشنما تصویر دکھا لیتے ہیں. اب یہ حکومت خوشنما تصویر دکھانے کے قابل بھی نہیں تھی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈار صاحب کو ہر وقت جو آئی ایم ایف والے تھے وہ ہر ویور دینے کو تیار ہوتے تھے. اس کی کوئی وجہ ہوگی نا, کیونکہ اس زمانے میں جب آپ امریکہ بہادر کے سامنے تابع داری کی پوری شرط رکھتے تھے تو وہ پھر آئی ایم ایف کو بھی اشارہ کر دیتی تھی کہ یہ جو الٹے کام بھی کر رہے ہیں معیشت میں جو اس کو سپیئر کر رہے ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ اس وقت امریکہ جو تھا اس حکومت کو ہر طرح کی وہ یہ کر رہا تھا, ان کو نہیں کر رہا, کیونکہ یہاں آپ نے ابھی تک تابع داری کا اعلان نہیں فرمایا ہے. اچھا انہوں نے ابھی تابع داری کا اعلان افغانستان میں کر تو رہے ہیں درانی صاحب, وہ تو آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, مگر جس طرح کی تابع داری وہ چاہتے تھے وہ کیسی کرتے تھے اور جو یہ نہیں کر. دیکھیں وہ ان کا بالکل کلیئر تھا کہ آپ کا جو بھی یہاں ایجنڈا ہے ہم ہر شکل میں یہ انشور کریں گے کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ نہ چلے, آپ کے لیے ہماری مارکیٹ کھلی رہے. سارے کا سارا جو زور تھا امپورٹ کے اوپر تھا, ایکسپورٹس کو جان بوجھ کے تباہ کیا گیا. آپ نے بتائیے کہ ڈار صاحب نے اپنے زمانے میں کون سی پاکستان میں ایکسپورٹس میں ترقی کی؟ آپ تو 35 بلین سے کم ہوتے 20 تک آ گئے. ابھی بھی تو کچھ نہیں ہوا ڈاکٹر, ابھی بھی وہ کہتے ہیں اتنی ڈیویلویشن کے بعد بڑا تو نہیں ہے. جی دیکھیں یہاں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ ایمرجنسی موڈ میں ہیں, آپ کو آئی سی یو میں ایک چیز ملی ہے, ایک آپ کے پاس پورے 5 سال کا وقفہ تھا جس میں آپ نے جو سٹرکچر ریفارم کرنی تھی نہیں کی, جو آپ نے معیشت میں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی تھی نہیں کی, جو آپ نے ٹیکسوں کے نظام کو درست کرنا تھا نہیں کیا, آپ نے جو امپورٹس غیر ضروری تھی ان پہ پابندی لگانی تھی, جو منی لانڈرنگ تھی آپ نے روکنی تھی, جو امپورٹس تھیں اس کے اوپر جو بہت زیادہ انڈر انوائسنگ تھی اس میں آپ مجھے بتائیے ایک کسی شعبے میں انہوں نے کام کیا تھا؟ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ مفتاح صاحب کے آخری دور میں انہوں نے پراپرٹی پہ اور گاڑیوں پہ نان فائلرز کی پابندی لگا دی کہ جی جو ٹیکس نہیں دیتا وہ گاڑی بھی نہیں لے سکتا, پلاٹ بھی نہیں لے سکتا. اچھا وہ پابندی ابھی بھی ہے؟ جی کسی حد تک گاڑی پہ تو چھوڑ دی ہے انہوں نے, مگر لیکن پراپرٹی کا بزنس جو ہے لاکھوں لوگوں کی روزگار اور جو باہر پاکستان سے رہتے تھے ان کے لیے جو واحد ذریعہ ان کی آمدن کو پروٹیکٹ کرنے کا تھا وہ آپ نے بند کر دیا. تو کیا اس حکومت کو کیا پرابلم ہے کہ وہ اس غلطی کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ دیکھیں درانی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ 5 سال تو انہیں یہ خیال نہ آیا کہ ہم نان فائلر کو پراپرٹیاں لینے سے بند کر دیں. اپنے جو تھا آخری جو بالکل اپریل کے والے بجٹ میں آ کر آپ ذرا سوچئے جب انہیں یہ پتا تھا کہ ہم نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے یہ کیوں پابندی لگائی؟ نہیں تو اس کے بعد وہ جادو کر کے چل گئے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک کر سکتے. میں عرض کرتا ہوں نا, جو غلطی کا احساس انہیں فوری ہوا اس حکومت کو, اس کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غلطی کا احساس ہونے کے باوجود بھی یہ کریکشن کی طرف جانے کی بجائے ایک دباؤ میں آ جاتے ہیں. انہوں نے 4 تقریریں کی اسمبلی میں کہ جی چوروں کے ساتھ مل گئے, جی چوروں کے ساتھ مل گئے, جی ہم نے بہت زبردست پابندی لگائی تھی. بھائی وہ لوگ
ٹیکس دے رہے تھے ایز اے نان فائلر، جب وہ کوئی چیز خریدتے تھے رڈار پہ آ جاتے تھے، تو پھر آپ کی کیا ٹیکس ایڈمنسٹریشن اس قدر ناکارہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے نوٹس دے کے ریٹرن نہیں لے پاتی، تو پھر آپ بند کریں ایف بی آر کو. تو یہ دیکھیں یہ جو بہت بڑی غلطی ہے جو انہوں نے کی ہے. معیشت اگر آپ کی نہیں چلے گی، اگر ایکٹیویٹی نہیں بڑھے گی، مطلب یہ ہے کہ جو غلطی ان کے لیے وہ تیار کر کے گئے تھے، یہ اس غلطی کو ہار بنا جی کے یہ اس کے جال میں